السلام علیکم۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک اور خوفناک سچی کہانی۔ اس سے پہلے سبسکرائب کر دیں سیدہ سینٹر کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ یہ داستان میرے والد صاحب کے گاؤں کی ہے، جہاں پر 4 دوست رہا کرتے اور یہ واقعہ انہی کے ساتھ پیش آیا۔ بہت دولت مند تھے، روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، گھومنے پھرنے کے شوقین تھے۔ چاروں دوستوں کو پکنک منانے کا اتنا شوق تھا کہ لاڈ پیار نے انہیں بگاڑ دیا اور ان کے والدین ان کی ضد کے آگے مجبور تھے۔ رہتے وہ الگ الگ جگہوں پر تھے، لیکن جہاں بھی جاتے ایک ساتھ جاتے تھے اور کئی دفعہ تو 2 دن تک گھر واپس نہیں آتے۔ یہ نومبر کی چمکدار صبح تھی۔ انہوں نے 170 کلومیٹر دور علاقے میں پکنک منانے کا فیصلہ کیا اور آج تک اس علاقے میں وہ لوگ نہیں گئے تھے۔ اسی وجہ سے وہ چاہتے تھے کچھ نیا کریں، ایڈونچر کرنا چاہتے تھے۔ وہ علاقہ دشوار گزار علاقہ تھا اور اس بیابان جنگل میں دن کو بھی لوگ جانے سے اکثر کتراتے تھے، کیونکہ وہاں کے لیے الگ الگ قصے مشہور تھے کہ وہاں آسیب ہے، جنات ہیں اور جو وہاں پر جاتا ہے واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ لیکن انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ نہ جنات کو مانتے تھے نہ بھوت پریت کو۔ ان میں سے ایک دوست کے پاس بڑی سی کار تھی جو کہ پکنک کے لیے استعمال ہوتی۔ انہوں نے مناسب سامان کار کی ڈگی میں ڈالا، ٹنکی فل کرا کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ شہر سے باہر نکلتے ہی ٹوٹے پھوٹے روڈ شروع ہو گئے۔ مطلوبہ جگہ کے لیے ان کا سفر جاری تھا کہ راستے میں انہوں نے دوپہر کا کھانا کھایا، چائے پی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ روانگی سے پہلے ایک اپاہج عورت غربت کی تصویر بنی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک معصوم سی بچی تھی۔ درویش لالا کے دوستوں نے اس عورت کو گالیاں دینا شروع کر دی، لیکن اس نے چونکہ وہ نرم دل کا انسان تھا، نہ صرف دوستوں کی بے عزتی کی، نہ صرف انہیں ڈانٹا، بلکہ اس اپاہج عورت کی اس نے مدد بھی کی اور اس کو کھانا بھی کھلایا، کچھ پیسے بھی دیے۔ سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ عصر کا وقت تھا، سفر آدھے سے زیادہ کٹ چکا تھا۔ اگر راستہ ہموار ہوتا تو کب کے وہ اس قدیم پرانے گاؤں میں پہنچ چکے ہوتے، جو کہ اب جنگل بن چکا تھا، کیونکہ وہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ رہتا تو کیا، گزرتا بھی نہیں تھا۔ یہ چاروں بڑے شہر بنے وہاں پر چلے جا رہے تھے۔ اب بادلوں نے سورج کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ اونچے نیچے راستوں نے کار کا انچر پنچر ہلا کر رکھ دیا۔ غالباً مذکورہ گاؤں سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا کہ رات کے 9 بج چکے تھے۔ اب ہلکی ہلکی بارش اور بادلوں کی گھن گرج بآسانی سنائی دے رہی تھی۔ جلد ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ کار کے وائپر کام چھوڑ چکے تھے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک پر گاڑی چلانا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک بجلی کڑکی اور ان کو ایک طرف ایک پکا راستہ دکھائی دیا جو ایک عظیم الشان حویلی کی طرف جا رہا تھا، اور وہ عظیم الشان حویلی اس انداز سے وہاں موجود تھی کہ ان کو دعوت نظارہ پیش کر رہی تھی کہ آؤ، ادھر آؤ۔ انہوں نے کار کا رخ اس حویلی کی طرف موڑا ہی تھا کہ کار کا انجن بند ہو گیا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود کار اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی چاروں نے ضروری سامان کے بیگز لیے اور کار کو لاک کر کے پیدل سفر شروع کر دیا۔ راستے میں چلتے چلے جا رہے تھے کہ نہ جانے کہاں سے ایک بزرگ ان کے سامنے آ گئے اور وہ ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگے کہ 2 دنوں سے ان کے یتیم پوتے پوتیاں بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلا دو۔ حسب عادت درویش نام کا وہ دوست جو تینوں دوستوں سے الگ تھا، اس نے ان بزرگ کی مدد کی، جبکہ باقی دوست ان کو ڈانٹ رہے تھے کہ ہم ویسے ہی پریشان ہیں اور تم بیچ میں چلے آئے۔ پر وہی دوست جو سب کی مدد کرتا رہتا تھا، اس نے کچھ رقم اس بزرگ کے حوالے کر دی۔ بزرگ لمبی عمر کی دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ کہاں گئے کسی کو نہیں پتا تھا۔ اب حویلی کا مین گیٹ آ چکا تھا۔ ہاتھ لگاتے ہی چرچراہٹ کی پراسرار آواز کے ساتھ گیٹ کھل گیا۔ چاروں دوست اندر داخل ہو گئے۔ حویلی بالکل خالی پڑی تھی۔ انہوں نے بہت آوازیں دیں لیکن کوئی بھی باہر نہ آیا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ بھوک سے چاروں کا برا حال تھا۔ انہوں نے تیار شدہ کھانوں کے پیکٹ نکالے، جوس لیا، پھر حویلی کا جائزہ لینا شروع کیا۔ حویلی میں بجلی کا نظام تو ٹھیک تھا، لیکن بجلی موجود نہیں تھی۔ کل 10 کمرے تھے اور کمروں کے اندر کمرے تھے۔ پانی کا بھی انتظام تھا، پانی آ بھی رہا تھا، یعنی یہ حویلی استعمال ہوتی رہی ہے۔ خیر چاروں دوستوں نے ٹارچ کی مدد سے باتھ روم کو دیکھا۔ وہ دوست جو کہ نمازی پرہیزگار تھا، اس نے ایک تجویز دی کہ الگ الگ کمروں میں علیحدہ علیحدہ رہنے کے بجائے اکٹھے ہی ایک کمرے یا صحن میں رات گزاری جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے وضو کرنا ہے، تم لوگ بھی میرے ساتھ نماز ادا کر لو۔ پر انہوں نے کہا بھائی مولانا صاحب، آپ کو نماز ادا کرنی ہے تو کر لو،
ہمیں کیا کہہ رہے ہو؟ زور زبردستی کے ساتھ عبادت نہیں کی جاتی، اور ہمارے حق میں دعا کرنا۔ ویسے بھی یہ بہت پراسرار اور بھیانک جگہ لگ رہی ہے، یہاں پر کسی بزرگ ہستی کا ہونا لازمی تھا، اور آپ نے اس کمی کو پورا کر دیا۔ یہ کہہ کر تینوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ اسلم نے تو نماز ادا کی اور رات کے 12 بجے تک وہ دن کی تھکان اتارنے کے لیے سو گیا تھا، پر تینوں دوست وہاں پر ہلہ گلا کر رہے تھے۔ پھر ہلہ گلا کرتے کرتے سہانے سپنے لیے وہ بھی سو گئے۔ یہاں پر اچانک اسلم کی آنکھ کھلی۔ اس نے کلام الہی کا ورد کرنا شروع کر دیا اور پھر سے قرآن پاک پڑھتے پڑھتے نیند کی گہری وادیوں میں کھو گیا۔ اب جبکہ تمام لوگ گہری نیند کے مزے لے رہے تھے کہ کمرے میں موجود گھڑیال نے بہت خوبصورت آواز میں 3 بجنے کا اعلان کیا۔ پھر کمرے میں روشنی جلنے بجھنے لگی اور وہاں پر ایک لڑکی کا روپ دھار لیا۔ اس روشنی نے سب سے پہلے وہ اسلم خان کے پاس آئی، آرام سے اسے ہلایا تو اسلم خان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے کہا، اب حویلی میں بجلی آ چکی ہے، ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اسلم خان نے خوبصورت لڑکی سے پوچھا، تو کون ہے اور اس حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ لڑکی نے اپنی شرارتی آنکھوں سے مسحور کن لہجے میں کہا، میں اس حویلی کے چوکیدار کی بیٹی ہوں، تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ اسلم جو کہ عیاش قسم کا آدمی تھا، وہ لٹو ہو چکا تھا۔ اتنی حسین لڑکی اور اس حویلی میں، واہ، رات کے تو مزے آ گئے۔ وہ ایک اندھیرے کمرے کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ دوشیزہ نے کہا، تم اندر چلو، میں کب سے تمہارے انتظار میں ہوں۔ اسلم نے کہا، تمہاری میری جان پہچان نہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے اور پہلی نظر میں ہی تمہارا عاشق بن گیا ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام پری ہے اور یہی میرا نشیمن ہے۔ میں یہاں پر صدیوں سے رہ رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ جو بھی ہے، لیکن تمہارے انتظار میں ہوں۔ تمہیں پانا چاہتی تھی اور تم میرے پاس چلے آئے۔ اب چلو شاباش، آنکھیں بند کرو، پھر میں تمہیں ایسے روپ میں نظر آؤں گی کہ یہ روپ تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کیا اپنی دلہن کو اپنے پاس نہیں لانا چاہتے؟ بس یہ سننا تھا کہ اسلم نے جھٹ سے آنکھیں بند کر دی۔ آنکھیں جیسے ہی بند کی، اچانک کمرے میں روشنی ابھری اور ایک دہشت ناک مردانہ آواز جو کہ کڑکدار تھی، اس نے چیخ کر کہا، اسلم، آنکھیں کھولو۔ اسلم نے آنکھیں کھولی تو دیکھا لڑکی کی جگہ ایک قوی ہیکل مخلوق، یعنی بہت لمبی چوڑی، چھت کے برابر اس کا قد تھا، وہ مخلوق کھڑی تھی۔ اسلم کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ اسلم نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے سوال کیا، تم کون ہو اور مجھے کیوں باندھا ہے؟ وہ لڑکی، پری کہاں ہے؟ کمرہ خوفناک قہقہوں سے گونج اٹھا۔ ارے بے وقوف، میں اس حویلی کا جن ہوں۔ 500 سالوں سے یہ حویلی میرے قبضے میں ہے، تم نے میرے آرام کو برباد کیا ہے۔ ہلہ گلا کر رہے ہو، شور کر رہے ہو۔ میں نے تمہیں آزمایا لیکن تم ناکام ہوئے۔ اب تمہیں سخت سزا دوں گا، لیکن پہلے تم چاروں کا امتحان لوں گا، نتیجہ اکٹھا ہی دیکھ لینا۔ اسلم نے ہمت کر کے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کن شرائط پر ہمیں معافی دے سکتے ہو؟ جتنی چاہے دولت مجھ سے لے لو، پر مجھے معافی دے دو۔ تو اس جن نے انگارے اگلتی ترچھی آنکھوں سے لرزا دینے والے انداز میں اسلم کو دیکھا، پھر بولا، اگر تم نے مجھے متاثر کر دیا تو نمود و نمائش کے بجائے حقیقی انداز میں مجھے قائل کر دیا اور نفسانی خواہشات کی نفی کر گئے، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور یہ وعدہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ورنہ تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا۔ اگر تم اچھے مسلمان ہو تو بچ جاؤ گے۔ نفسانی خواہشات مطلب جس لڑکی کے پیچھے یہاں آئے ہو، اس لڑکی کا اب تصور بھی نہیں کرنا، اور یہ اندر سے ہوگا، صرف مجھے دکھانے کے لیے نہیں، ورنہ یاد رکھنا تمہاری ہڈیوں کا ایسا میں سرما بناؤں گا کہ جو استعمال بھی نہیں ہوگا۔ بجلی کی چمکنے اور ہنسی کی اذیت نے اسلم کو بے ہوش کر دیا۔ اب کریم نواز کے سرہانے ایک شخص کھڑا تھا، وہ اس کو ہلا رہا تھا۔ کریم ہڑبڑا کر اٹھا اور دیکھا ایک اجنبی شخص اس کو اشارے سے باہر آنے کا کہہ رہا ہے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ برسوں سے بند پڑی یہ حویلی آج روشنی میں کیوں ڈوب گئی ہے، پر اسے جو بھی دکھ رہا تھا سب اچھا لگ رہا تھا۔ باہر آتے ہی کریم نے اجنبی شخص سے پوچھا، تم کون ہو اور رات کے اس پہر کیا کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے بتایا، میں اس حویلی کا چوکیدار ہوں، ساتھ کے کمرے میں ایک بھاری پینٹنگ ہے، اگر تم اس کو توڑ دو تو تمہیں بے انتہا خزانہ دوں گا۔ اس پینٹنگ میں ایک ماں اپنے بچے کو گرنے سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کریم نے لالچ میں آ کر جو ہی پینٹنگ کو زمین پر پٹکا تو کمرے میں اندھیرا چھا گیا
اور فضا زوردار قہقہوں سے گونجنے لگی۔ دوبارہ روشنی ہوئی اور کریم بھی اسلم کے ساتھ والی کرسی پر زنجیروں سے جکڑا ہوا پڑا تھا۔ سامنے ڈراؤنی شکل کا ایک جن، جس کی جسامت اتنی بڑی تھی جبکہ وہ بیٹھا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے۔ اسلم نے دوبارہ پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم ہم مسافروں کو کس لیے سزا دینا چاہتے ہو؟ تو وہ جن بولا، میرا نام زیجام ہے، میں مسلمان جن ہوں۔ میری عبادت کا تم نے بیڑا غرق کر دیا، آزمائش میں کامیاب ہونے تک تمہیں یہاں سے نجات نہیں ملے گی۔ بتایا تو ہے کہ اگر تم میری شرائط کو پورا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ پھر۔ اچانک وہ پھر سے زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی اتنی خطرناک تھی کہ وہ تاب نہ لا سکے اور دونوں بے ہوش ہو گئے۔ اب ایک بوڑھا سلطان کے سرہانے کھڑا تھا۔ سلطان کی باری تھی۔ سلطان خلاف معمول ماحول سے ڈر کر جاگ گیا۔ بوڑھے نے اشارے سے اس کو باہر بلایا اور کہا، میں اس حویلی کا چوکیدار ہوں، میرے مالک کا خزانہ سامنے کمرے میں ہے، وہ مجھے تنخواہ بھی نہیں دیتا، اگر تم وہ خزانہ لا کر دے دو تو آدھا تمہیں دے دوں گا اور آدھا میرا ہوگا۔ وہ تمام خزانہ ایک صندوق میں بند ہے۔ سلطان تو لالچی تھا، جھٹ سے تیار ہو گیا۔ سب روشنی نے پوری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ باہر بارش کی تڑتڑاہٹ نے ماحول کو عجیب بدرونق بنا دیا تھا۔ سلطان ایک کمرے کے دروازے پر موجود تھا۔ وہ کمرے میں گیا، صندوق کو اٹھا کر باہر لانے لگا تو اچانک بجلی چلی گئی اور کمرہ ہنسی سے گونجنے لگا، وہی ہنسی جو کانوں کو پھاڑ دینے والی تھی۔ جب بجلی دوبارہ چمکی تو سلطان اسلم اور کریم کے ساتھ ایک کرسی پر زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ سامنے زیجام جن قوی ہیکل جسم کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے کہا، مجھے عبادت اور ریاضت کے وظائف سے روک کر تم چاروں نے اچھا نہیں کیا۔ اب میں تمہارے آخری دوست کو آزماؤں گا، اگر وہ بھی تمہاری طرح دنیا دار نکلا تو چاروں کا عبرتناک انجام ہوگا اور تمہاری یہ رات شاید زندگی کی آخری رات ہو۔ کہو کہ پراسرار آواز ہو اور جلتی بجھتی بجلیوں کی وجہ سے تینوں دوست بے ہوش ہو چکے تھے۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ یہاں پر جو چوتھا دوست تھا اللہ والا تھا، نیک تھا، تہجد گزار تھا، لیکن آج تھکاوٹ کی وجہ سے وہ سو رہا تھا۔ اچانک اس کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کو جگا رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ایک بڑھیا بڑے پیار سے اس کو جگا رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ وہ بولی، میں اس حویلی کے چوکیدار کی بیوی ہوں، کمزور اور بوڑھی ہوں۔ اس حویلی کے کمرے میں قیمتی چیزیں ہیں، تم اگر وہ لا دو تو تمہیں آدھا حصہ دوں گی اور تم بہت امیر ہو جاؤ گے۔ درویش نے کہا، پہلے مجھے وضو بنانے دو، پھر میں کچھ بات کروں گا۔ پھر اس نے وضو کیا۔ وہ بڑھیا اس کا کمرے میں انتظار کر رہی تھی کہ درویش کو اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ راستے میں ملنے والی غریب اپاہج عورت اور حویلی کے راستے والا غریب شخص حویلی کے دروازے کے باہر اس کو بلا رہے تھے۔ وہ فوراً ان کے پاس گیا تو انہوں نے سرگوشی میں کہا، تم نیک دل انسان ہو، بڑھیا جو بھی لالچ دے، تم نے صرف اور صرف اپنا ایمان بچانا ہے، تمہارے دوست خطرے میں ہیں۔ حویلی کا جن جزام بہت طاقتور ہے لیکن مسلمان اور بااصول ہے، تم نے دیانتداری دکھائی اور اس کو متاثر کیا تو وہ تم چاروں کو معاف کر دے گا۔ تمہارے 3 دوست اس کے قبضے میں ہیں، اگر ان کو چھڑانا چاہتے ہو تو بس اللہ پر یقین رکھنا۔ درویش لالا جلدی سے کمرے میں واپس آ گیا اور تہجد کی نوافل ادا کی۔ پھر بڑھیا سے بولا، اماں جی، آپ کو دیکھ کر مجھے میری والدہ یاد آ رہی ہیں، وہ بھی وفات سے پہلے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اور بس چھوڑیے ان لالچ کی باتوں کو، چھوڑیے دولت جائیداد کو، کیا آپ میری ماں بننا پسند کریں گی؟ یہ سن کر بڑھیا کا چہرہ خوشی سے لبریز ہو گیا۔ حویلی میں دودھ یا سفید روشنی پھیل گئی۔ بڑھیا نے درویش سے کہا، وہ کمرے میں جا کر سارے زیورات اٹھا لاؤ۔ تو درویش اندر گیا اور کلام الہی کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ ہر طرف سونے، چاندی، ہیرے جواہرات کے ڈھیر موجود تھے، لیکن درویش خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ بڑھیا کے پوچھنے پر اس نے بتایا، اماں جی، میں کسی کا مال چوری تو نہیں کر سکتا، ہاں میری حلال کی کمائی کے جتنے پیسے میرے پاس موجود ہیں وہ میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن قرآن مجید میں کسی کو نہیں دے سکتا، یہ میری ماں نے مجھے دیا ہے۔ بڑھیا نے پوچھا، بیٹا اگر جنات سے پیار و محبت رکھنا ہو تو کون سی صورتیں تلاوت کرتے ہیں؟ تو درویش نے کہا، سورہ جن اور سورہ مزمل پڑھنے سے معزز قبائل مسلمان جنات سے تعلقات بن جاتے ہیں۔ میں جنات کو پسند کرتا ہوں، خاص طور پر وہ جنات جو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
یہ بات کہنی تھی، اچانک کمرے میں پھر سے سفید روشنی کی کرنیں پھوٹ پڑی۔ بڑھیا کی جگہ وہاں پر انتہائی خوبصورت اتنا حسین نوجوان کھڑا تھا جو کہ جن جزام تھا۔ اس نے درویش کو کمرے میں آنے کو کہا، جہاں درویش کے تینوں دوست زنجیروں میں جکڑے پڑے تھے۔ زیجام نے درویش کو بتایا، تمہاری دیانتداری اور حسن سلوک کی وجہ سے ان تینوں کو بھی معاف کر رہا ہوں۔ تم نے راستے میں میرے قبیلے کے لوگوں کی مدد نہ کی ہوتی تو آج شاید تمہارا انجام بھی ان دوستوں کے ساتھ ہوتا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہی تینوں دوست آزاد ہو چکے تھے۔ زیجام نے بتایا کہ میرا دعائیہ انداز ہر حالت میں کارآمد ہے۔ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ جو انسان ہم سے محبت کرتے ہیں ہم بھی ان کا دم بھرتے ہیں۔ گاؤں کی مسجد سے اذان فجر کی آواز آ رہی تھی۔ زیجام نے چاروں کو خوشی خوشی جانے کی اجازت دی۔ صبح کی نماز درویش کی امامت میں ادا کی گئی۔ بارش تھم چکی تھی۔ چار دوستوں نے سامان اٹھایا، گاڑی اسٹارٹ کی تو پہلی کوشش میں ہی گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اب چاروں دوست مل کر غریبوں، لاچاروں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، حویلی کی جن کو یاد کرتے ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے بتایا کہ اب تو وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن جب یہ قصہ سناتے ہیں تو درویش کہتا ہے کہ سچ میں اگر میں ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو مجھے راستے میں ملے تھے، اور اگر صدقہ و خیرات نہیں کرتا تو ہم سب واقعی وہاں پر دفن ہو چکے ہوتے۔ وہ جن ہمیں مار دیتا، لیکن وہ ہم پر مہربان تھا۔